یہ خون ریزی کے بارے میں جو واقعی دین میں سب سے زیادہ بڑا جرم جو ہے شرک کے بعد وہ قتل، کہ کسی کو مار دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک آدمی کو قتل کرتا ہے اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کیا. ایک بری رسم شروع کر دی، قانون جو ہے نا اس کی مٹی پلید کر رہی ہے، دروازہ کھول گیا کہ جو آدمی چاہے دوسرے کو قتل کر رہے. اسی لیے رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب جب بھی کوئی قتل دنیا میں ہوتا قیامت تک اس کے کھاتے میں ایک قتل اور درج ہوتا جاتا. قیامت کے اتنا بوجھ اٹھائے گا کہ تم نے یہ بری سنت جاری کی، یہ طریقہ شروع کیا اور لوگ اس پر چل پڑے. تو خون ریزی سے بڑھ کر اللہ کو کوئی ناپسند چیز نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے یہ اعلان فرمایا، حضور فرماتے ہیں کئی لوگ نیکیاں کر کے جنت کے اتنے قریب ہوں گے صرف بارش رہ جائیں گے، دہلیز دیکھ رہے ہوں گے جنت کی. ایک چلو بر خون، مرا نہیں آدمی، صرف چلو بر خون کسی کا اس نے نکالا، وہ راستے میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس کو کیوں جنت میں بھیج رہا ہوں، تو جہنم بھیج دیا جائے گا. اس لیے خون کرنا کسی آدمی کا یہ درست نہیں. مگر اس کے ساتھ ہی دین میں یہ پہلو بھی ہے جس کو یہ مگر اپنا خود بم برسا رہے ہیں، 8 اور 10 لاکھ بچے مار رہے ہیں، اپنی دہشت گردی نہیں نظر آتی. ہم مہذب طریقہ سے باصول طریقہ سے اگر کہیں جنگ کرتے ہیں مقصد کے تحت دعائی مچا دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، ایسے یوں ہیں. اللہ نے اسی لیے واہ واہ کرانے کے لیے بےہودہ بات نہیں کی غیر متوازن کہ قتل کرو ہی نہیں. جہاں آتا وہاں الا بالحق. ہاں اگر قانون کے تحت قتل ضروری ہو جائے تو پھر نرمی کرنا بیوقوفی ہے، پھر قتل ہی عبادت ہے. کسی نے کسی کو قتل کیا قصاص، وہاں اگر نرمی کرے کہ چلو جی جڑا جو مر گیا مر گیا، اب اس بیچارے کو کیوں مرے. یہی مغرب نامراد کہتا ہے مجرم جائیں یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان سے ہمدردی ہونی چاہیے. بھئی وہ قتل کر رہے ہیں آپ چھٹی دے رہے. اسلام نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. ناحق قتل کرنا جتنا گناہ ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا اتنی ہی بات ہے. اس کو قتل کرو تاکہ لوگ بچے رہیں، ورنہ قاتل کو قتل نہیں کرو گے زمین فساد سے بھر جائے گی. شادی شدہ زانی کے بارے میں کہا ایسے ہی جو فساد برپا کرتے ہیں. تو اللہ نے متوازن رکھی بات. وہ بدھ مت اور عیسائی مذہب جو تھا اس نے کہہ تو دیا کہ ادھر تھپڑ مارے دوسرا کر دیں. ان عیسائیوں سے آپ پوچھیں کہ 1900 سال ہو گیا کبھی اس پر عمل ہوا؟ تم نے دوسرا رخسار کیا، لوگوں کے علاقے چھینتے ہو، جنگیں لڑتے ہو، اور جتنی خون ریزی تم نے کی ہے کسی مذہب نے عمل نہیں ہو سکا. اس لیے دین نے پہلے ہی وہ بات کی جانچ توڑ کر بیلنسڈ کہ ناحق نہ قتل کرنا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں. اور اگر قانون کے تحت کوئی شخص واجب القتل ہو جائے پھر کسی کو نرمی نہیں کرنی چاہیے. اس گندے عضو کو کاٹ دینے سے ہی باقی جسم بچے گا، ورنہ اگر اس پر تم رحم کرو گے تو ساری سوسائٹی برباد کر دیں گے لوگ ایسے. دین نے متوازن بات کہی کہ ناحق نہ کرو، حق کے ساتھ اگر قتل کرنا پڑے تو کرو. اب ہماری جنگیں جو ہوتی تھی آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں کرنا، بوڑھوں کو نہیں، جو عبادت گاہ میں درویش بیٹھے ان کو نہیں، میدان جنگ میں جو جوان سامنے آتے تھے اور ان کو قتل کرنے کے بعد ان کا حلیہ نہیں بگاڑنا، ناک کان نہیں کٹنا. کتنی مہذب جنگ تھی، اور وہ بھی با مقصد. حضور نے فرمایا اگر تم ایک رسی لینے کے لیے جاؤ گے لالچ کے لیے دوزخ میں چلے جاؤ گے. اگر صرف ناموری اور شہرت کے لیے کہ مجھے تمغہ ملے جہنم، یہ جہاد فی سبیلہ نہیں ہوگا. جہاد فی سبیلہ تو ایک نیم کا گھونٹ ہے، کڑوا، کہ جان اپنی دینی اور نیت یہ کہ دنیا سے فساد ختم ہو. فساد ختم کرنے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں وہ مجاہد ہوتے ہیں، دہشت گرد نہیں ہوتے. جب بدماشوں نے زمین کو فساد سے بھرا ہوتا، ظلم کر رہے ہوتے علاقوں میں، تو جو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان مجنونوں سے، ان پاگلوں سے ہم بندوق چھین لیں، ان ظالموں سے اقتدار چھینے کہ نہ دنیا پر فساد برپا ہے، ورنہ نہ کسی کا مذہب تبدیل کرانا. کوئی نہیں مسلمان ہونا چاہتا، قطن نہیں اس پر جبر ہوگا. وہ رہے ہماری ریت بن کر رہے، پرامن زندگی گزارے، اپنے گرجوں میں بات کرے، مگر دنیا میں فساد نہیں برپا ہم کرنے دیں گے. بے شک مسلمان کرے غیر مسلم کرے، فساد کا خاتمہ جو ہے اس کے لیے جو اٹھتا ہے وہ ہے اصل میں مجاہد چیز. ورنہ کسی اور غرض کے لیے اگر کوئی لڑے وہ اپنی جان بھی ضائع کرتا ہے، مجرم بھی بنتا. جی خودکشی کی بات ہوئی. خودکشی بھی اتنا بڑا جرم ہے، توبہ توبہ. دوسرا تو قتل کرے تو چلو اس نے قتل کر دیا، خودکشی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نامراد نے یہ کی اب دوزخ میں بھی اس کو یہی سزا ملے گی کہ وہ بار بار زندہ کیا جائے گا اور اسی طریقہ سے مرے گا جس طریقہ سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا. اگر زہر پی کر مرا پھر زہر پیے گا، پھر زندہ، پھر، اور اگر گلا گونٹ کر، یعنی اس کی سزا ہی نہیں ہوگی کہ عبدالآباد تک بھگتتا رہے گا کہ تم نے جلدی کی تھی کہ میں جان چھڑا لوں، کیوں صبر نہیں کیا؟ اگر مصائب اور مشکلات بھی تھے حوصلہ کر کہ جو اس دنیا کو چلا رہا، اگر میرا امتحان کر رہا
تو میں اس کے بھروسے پر برداشت کروں. تم نے جلدی سے جان ختم کر رہی کہ میں چھوٹ جاؤں, چھوٹے نہیں اب ہمیشہ کے لیے اسی طرح تم مرتے رہو گے اور بھگتتے رہو. بہت بڑا جرم خودکشی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے روکا. مگر یہاں جو شہیدی حملے کو لوگوں نے خود کش حملہ بنا دیا نا, کہ وہ بم باندھ کر جو مجاہد اپنے ساتھ وہ جان دیتے اس کو بھی کہتے ہیں خودکشی. یہ جھوٹے ہیں, بالکل بے ایمان ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کوئی بہادری کا کام ہی نہ کریں. پھر تو جو جنگ میں جاتا ہے سپاہی خودکشی کر کے جاتا, دوسرے کو مارے یا نہ مارے, مرنے کے لیے تو گیا وہ میدان ہے, ورنہ وہ جنگ کیوں کرنے جاتا؟ فوجیں کیوں رکھی ہوئی آپ نے؟ مرنے کے لیے وہ پہلے سپاہی تیار ہوتا کہ میں جان دے دوں گا وطن کے لیے, دین کے لیے. تو یہ خودکشی نہیں, یہ شہیدی. اس کے لیے آپ ایک واقعہ دیکھیں, جب قسطنطنیہ کا محاصرہ تھا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, تو ایک مسلمان آدمی رومیوں کے گروہ میں گھس گیا, تنہا ہی چلا گیا لاکھوں کے مجمع میں. اب کئی لوگوں نے پڑھا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, قرآن تو کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یہ خودکشی کر رہا. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا بیوقوف ہو, تم قرآن کی غلط تفسیر کر رہے, یہ آیت کا معنی, اگر یہ مانا تو پھر تو کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے میدان جنگ میں, ہلاکت کے لیے آئے ہم. اور یہ نہیں مانا. انہوں نے کہا حضرت کیا ہے؟ فرمایا یہ آیت اتری تھی ہم انصار کے بارے میں کہ جب ہم نے رسول اللہ کا ساتھ دیا, بہت جہاد کیے, پھر ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ اب اور جہاد کرنے والے بہت پیدا ہو گئے, ہمیں اپنے باغوں اور کھیتیوں کی فکر کرنی تھی, وہ اجڑ گیا ہے, ہم ذرا اپنی معیشت کو درست کر لیں. وہاں یہ آیت اتری کہ اگر جہاد چھوڑ کر تم اپنے کاروبار میں لگ گیا, کھیتی باڑی میں, تو ہلاک ہو جاؤ گے. آیت تو اس لیے آئی تھی کہ جہاد نہ چھوڑنا, کاروبار برباد ہوتا. تم غلط استعمال کر رہے ہو کہ کوئی آدمی بیچارہ جان دیتا, تم کہتے یہ ہلاکت. یہ ہلاکت نہیں, یہ قربانی, ایثار ہے. مصر کا قلعہ تھا, محاصرہ ہوا, فتح نہیں ہوتا تھا. آخر حضرت زبیر بن العوام نے کہا مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو. اب خودکشی, لاکھوں کافروں کے اندر انہوں نے دیوار سے پھینک دیا. یہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے گئے, دروازہ کھول دیا, لشکر اندر چلا گیا. تو یہ نہیں خودکشی, نہ اس کو کوئی خودکش حملہ کہے, یہ شہیدی حملہ اس کا نام رکھنا چاہیے. کیوں جان دینے کی خودکشی جو اتنا بڑا جرم ہے, تو اس کے لیے وضاحت چھوٹی سی. جی, بم بلاسٹ جو نیک نیتی سے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شہیدی عمل ہوگا کسی برائی کے خلاف یا کسی برائی کے خلاف, نیت صاف ہونے چاہیے ورنہ جہنم. بم بلاسٹ میں ایک تو وہ شخص جو ٹارگٹ ہے وہ ہٹ ہوا یا نہ ہوا, جی, لیکن اس کے ساتھ 10 اور بے گناہ مارے گئے, بچے یتیم ہوئے اور ان کی خاندان بے شمار مسائل کا شکار ہوئے. ان کا قتل, اس کی نوعیت کیا ہوگی, اور ان کے پسماندگان کس سے انصاف طلب کریں؟ ڈاکٹر صاحب کی بات آپ سب لوگوں نے سنی. یہ اکثر سوال اخبارات میں بھی آتا ہے, لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ عورتیں, بچے مارے جاتے ہیں, بے ہوا ہو جاتی ہیں عورتیں, یتیم ہو جاتے ہیں, کئی بے گناہ مارے جاتے ہیں. اب یہی بات ہے کہ جو لوگ صرف نظریاتی ہیں نا, وہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, مگر جو عملی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. کیسے پہلے الگ کر لیا جائے کہ بچے الگ ہو جائیں. اور یہ شکر ہے کہ خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں طے ہوئی, اور بعد میں بھی فقہائے اسلام نے ان کو واضح کیا, ورنہ بڑی مشکل تھی مسلمان فوجوں کے لیے کہ پہلے اس شہر سے کس طرح وہ عورتوں مردوں کو باہر نکال دیں اور دوسروں سے جنگ کریں. تو فرمایا بالقصد, ارادہ ہی کر کے کہ بچوں اور عورتوں کو مارنا, جبکہ تم بچ سکتے ان کو مار, پھر تو ہے جرم. اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ ان کو الگ نہیں کیا جاتا, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم منجنیق کے لیے پتھر برساتے ہیں, وہاں عورتیں مرد, فرمایا ہم منہم, وہ بھی مشرکوں میں ہی ہیں, ان کے ہی ہیں, وہ مارے جاتے ہیں, پھر کیا کریں. وہ ٹھیک ہے, وہ مجرم نہیں ہے, کوئی نہیں, اللہ ان کو معاوضہ بھی اگلی دنیا میں دے گا کسی نہ کسی شکل میں, مگر یہاں چارہ نہیں اس کے بغیر. حتیٰ کہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب صورتحال سامنے آئی کہ اگر مسلمان قیدی ہوں کفار کے پاس, اور وہ یہ ہیلا کر لے کہ مسلمانوں کو آگے کھڑا کر لیں. اب مسلمان تیر چلانا چاہتے ہیں, یہ گولی تو کیا دیکھتے رہیں کہ یہ مسلمان آگے, فرمایا مارو ان کو, وہ شہید ہو جائیں گے, اللہ ان کو اجر دے گا, راستہ صاف کرو, ورنہ وہ کافر تو اس میں پناہ لے لیں گے, چلاکی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں باقاعدہ فقہ الجہاد میں طے ہو چکی, ہر مسئلے کا علماء نے حل کر دیا کہ جان بوجھ کر بے گناہوں کو خام خواہ مارنا یہ جرم ہے. مگر ایسی صورتحال اگر ہو کہ نہیں چاہ رہا اس کے بغیر,
تو پھر آپ کی نیت نہیں ہونی دل میں یہ کہ میں ان بچوں کو نہیں مار رہا، میں تو ان ظالموں کو ہٹ کر رہا ہوں، اگر یہ بیچارے مر رہے ہیں تو اللہ ان پر رحم کرے گا۔ اس کے بغیر چارہ، ورنہ جنگیں کیسے لڑیں گے آپ؟ مجاہدین کو تو چھوڑیں، پھر تو بدھی بننا وہ بھکشو کہ جنگ سے سر رکا کر جنگل میں بیٹھ جائیں۔ جنگ تو جب بھی ہوگی اس میں ایسا بھی معاملہ آئے گا پھر۔ جی پاکستان کے اندر خصوصاً جو خود کش حملے ہو رہے ہیں، ان کی بیک سے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ یہ شہادت شمار ہوگی۔ کیا یہ جب وہ خود کش حملے کرتے ہیں اس سے کئی مسلمان بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، مار جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، کیا وہ بندہ جو خود کش حملہ کر رہا ہے وہ شہادت میں شمار ہوگا یا کیا اس کا اس پہلو میں؟ بس آپ کو سوال عمومی انداز میں کرنا چاہیے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ دوسرے اللہ ہی رائے فرمائے، ساری دنیا میں بربادی ہو رہی ہے۔ خود کش حملے کا پوچھنا چاہیے کہ خود کش حملہ بھی اسلام میں جائز ہے ہی؟ اگر حالات ایسا ہی رخ اختیار کریں کہ کوئی چارہ نہ رہے سوائے اس کے کہ بس میں اپنے آپ کو ماروں اور ساتھ ہی ان کو برباد کر دوں، تو پھر اس کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میدان جنگ میں جو جاتا ہے یہ بم نام ہی بند ہے، خود کش تو ہوتا، مرنے کے لیے جاتا، دوسرے کو مارے نہ مارے، پہلے تو فیصلہ یہی ہے کہ مجھے مرنا پڑا تو مروں گا، خود کش تو ہو کر ہی مجاہد بنتا، ورنہ وہ کیوں میدان میں جائے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ دیکھا گیا کہ اگر اس وقت یہ آدمی یہ کام نہ کرے، بالکل خودکشی، کہ مصر میں قلعہ کا محاصرہ، بہت دیر تک بیٹھے رہے، کچھ نہ بنے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے اندر پھینکو، میں دروازہ کھولوں، ورنہ یہ اسی طرح ہی رہے گا معاملہ۔ اب یہ بالکل خودکش والی بات تھی، اوپر سے پھینک دیا، دشمن ٹوٹ پڑے، لڑتے جھگڑتے یہ دروازے تک چلے گیا، چلو اللہ کی مہربانی سے دروازہ کھل گیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ اور ساتھ یہ جو بات ہے کہ بے گناہ بھی مر جاتے ہیں، جو ساری دنیا کے بے گناہوں کو جان بوجھ کر مار رہے ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں کرتا، جن کے مقابلہ میں بیچارے یہ مجبور ہو گیا کہ ہم کچھ ایسا کریں، وہ ظالم کر رہے ہیں، پوری دنیا کی آبادیوں کو برباد کر رہی ہے، ایک بم پھینکتے لاکھوں بچے عورتیں مرتے، اس کا گلہ کسی کو، ان بیچاروں کا گلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ اطمینان رکھیں، شریعت اسلامیہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہے نا، پہلے دور میں بم تو نہیں تھا، کہ اگر کوئی ایسا مقام ہو جائے مسلمان لڑ رہے اور کافروں کے پاس کچھ مسلمان بچے یا عورتیں یا کوئی قیدی ہوں، وہ ان کو آگے کر تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ان کو ڈھال بنا لیتے ہیں، تو کیا ہم دیکھتے رہیں کہ مسلمان کھڑے؟ فیصلہ ہوا، ختم کر دو ان کو، یہ جنت میں چلے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے وہ جتنے مریں گے بیچارے، آپ کو بھی اللہ اجر دے گا، ورنہ تو کافر آپ کو احمق بنا لیں گے کہ مسلمانوں کو آگے کر دیا اور آپ دیکھتے رہ جائیں تماشا۔ تو کئی ایسے حالات ہوتے ہیں جو خصوصی ہوتے ہیں، وہاں عام قوانین لاگو نہیں ہوتے، مقصد نیک ہونا چاہیے اور حتی الوسع دوسرے راستے اختیار کرنے چاہیے، بے بسی ہو جائے تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔